قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم علمه البيان آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بعد سب دوست باری تعالیٰ اور بعد ذریعہ عقیدت و محبت سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا اور ہم نے اسے بیان سکھایا۔ بیان کا تعلق زبان سے ہے، اور یاد رکھیں کہ کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان تو ایک دی ہے اور کام دو عطا فرمایا۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ زبان ایک ہے، کان دو ہے۔ اگر غور و فکر کیا جائے تو اس کا مطلب اور معنی یہ نکلتا ہے کہ انسان بولے کم اور سنے زیادہ۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ انسان بولتا زیادہ ہے اور سنتا کم ہے۔ بلا ضرورت ہر وقت بولتے رہنا نقصان کے ثابت ہو سکتا ہے۔ ہر وقت بولتے رہنے سے گفتگو میں وزن کم اور ذہانت میں کمی آتی ہے۔ ہر وقت بولتے رہنے والے انسان کو سوچنے کا موقع کم ملتا ہے۔ جو ہر وقت زبان درازی کرتا ہے، چلتا رہتا ہے زبان کو، ایسے بندے پر لوگ اعتماد کم کرتے ہیں اور انسان کی عزت و وقار میں کمی آتی ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، اس لیے تیرے جسم کے مختلف اجزاء بھی زبان کی منت کرتے ہوں گے کہ وہ سیدھی رہے، لیکن وہ تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے۔ گویا زبان خود سر ہے اور اسے دوسرے اعضائے جسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہی زبان انہیں جہنم کا ایندھن بنا کر رہے گی۔ اس زبان کو دیکھیے اپنا کتنا خیال ہے کہ یہ 32 دانتوں کے اندر چھپ کے رہتی ہے، لیکن جب یہ زبان دراز ہوتی ہے تو یہی دانت لڑوا بھی دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی دھاڑوں اور ٹانگوں کے درمیان والی چیزوں کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور دوسرا داڑوں کے درمیان زبان ہے اس کی حفاظت کرے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبیوں کے بعد اس زمین پر سب سے افضل ہے، اپنی زبان پر اس طرح سے قابو پایا کرتے تھے کہ اپنے منہ میں پتھر کا ایک ٹکڑا ڈال دیتے تھے تاکہ بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز حضرت سیدنا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ رہے. پوچھا اے نبی پاک کے خلیفہ ہے نائب رسول، آپ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ زبان نے ہی مجھے ناکوں چنے چبوائے ہیں، اس نے مجھے بڑی مشکلوں اور مصیبتوں میں ڈالا ہے، اس لیے میں اسے سیدھا کر رہا ہوں. مزید کہا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جسم میں کوئی ایسا عضو نہیں ہے کہ زبان کی تیزی کی اللہ کے آگے شکایت نہ کرتا ہو. اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، اور ہم سنتے بھی ہیں بعض اوقات یہ محاورہ بولتے بھی ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو. زیادہ باتیں کرنے والے انسان کی بات میں وزن نہیں رہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلسل بولتے بولتے بے تکان بولتے بولتے بغیر سوچے سمجھے بولتا چلا جاتا ہے. اور کم بولنے والا بڑا خوب نفرت انداز اختیار کرتا ہے. جب وہ بات کرتا ہے تو خوب سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے. کسی دانا نے بڑی خوبصورت بات کہی. اس نے کہا کہ خاموش رہنے میں 7,000 فائدے. اگر انسان بسیار گو نہ ہو، زیادہ بولنے والا نہ ہو، تو وہ دانا کہتا ہے کہ خاموش اگر رہے گا تو اسے 7,000 فائدے حاصل ہوں گے. ان 7,000 فائدوں کو اس نے 7 کلمات میں جمع کر دیا. پہلی بات یہ ہے کہ خاموشی بلا مشقت حاصل ہو سکتی ہے، اس پر کوئی زور نہیں لگانا پڑتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ خاموشی زینت ہے، اور اس زینت کے آگے زیور کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دیکھیں، آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں. آپ کسی مجلس میں چلے جائیں اور وہاں جا کے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، بھلے آپ دوستوں کے پاس بیٹھے تو ہر بندہ آپ کو خاموش دیکھ کر آپ سے یہ ضرور پوچھے کہ بھائی خیریت تو ہے، خیریت تو ہے. اور اگر آپ چاہتے ہی باتیں شروع کر دیتے ہیں تو یہ جملہ آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا. تیسری بات یہ ہے کہ خاموشی میں ہیبت ہے، اور یہ ہیبت انسان کو اس وجہ سے ملتی ہے کہ وہ کلام نہیں کرتا، بولتا نہیں. آپ پھر پریکٹیکل کر کے دیکھیں، کسی مجلس میں، محفل میں یا کسی پریا میں بیٹھ جائیں، پنچایت میں بیٹھ جائیں، جب تک آپ خاموش رہیں گے لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کون سی بات کر رہے ہیں اور کیسی بات کر رہے ہیں. تو خاموشی میں ہیبت ہے. اللہ اکبر. اور اگلی بات فرمایا کہ خاموشی دیواروں کے بغیر کلا ہے، ایک ایسا آثار ہے جو انسان کو محفوظ رکھتا ہے. کہیں آپ کسی ایسی جگہ مجلس میں بیٹھے جہاں باتیں ہو رہی ہیں، تو اگر آپ نے بھی کوئی بات کر دی تو یہ بات ایک مثال بن جائے گی کہ اس مجلس میں فلاں نے یہ کہا، اور جب یہ کہا تھا تو پھر آپ کے لیے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں مصیبت بن سکتی ہے کہ یار ہاں یہ بات تو. اس لیے فرمایا کہ خاموشی ایک کلا ہے جو انسان کے کردار کی عظمت کی حفاظت کرتی ہے. اور پھر خاموشی سر نیچا کر کے معذرت نہیں کرواتی کہ جب انسان بولتا ہے تو بعض باتیں اس کے منہ سے ایسی نکل آتی ہیں کہ اگر اسے اچھا یار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معافی دے. خاموشی معذرت کے دروازے تک انسان کو نہیں لے کے جاتی. پھر خاموشی میں کرامت کاتبین کی راحت ہے. کرامت کاتبین یہ کیا ہے؟ یہ تو معزز عزت والے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر بٹھا رکھے. یہ ہمارا حساب لکھتے ہیں، اور اگر ہم مسلسل بولتے چلے جائیں تو یہ مسلسل مصروف رہیں گے، اور اگر خاموش رہیں گے تو ان کو راحت ملے گی. پھر خاموشی انسان کے عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے.
یہ بڑی خاص بات ہے. بولنے والا انسان اپنے عیبوں کو ظاہر کر جاتا ہے کہ میرے اندر یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے. اگر وہ منہ سے نہیں کہتا تو اس کے کلام سے ظاہر ہو جاتا ہے. اگر وہ گالی دیتا ہے، اگر وہ برا بولتا ہے، اگر وہ بات کرتے ہوئے بڑے کا ادب نہیں کرتا، تو یہ سارے عیب کس چیز سے نکلتے ہیں؟ کلام کرنے سے، بولنے سے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب تک انسان بولتا نہیں ہے اس کے عیب اور اس کی خوبیاں چھپے رہتے ہیں. صاحبہ، نہ بولنے میں بڑا کمال ہے. کم بولنے میں عافیت ہی عافیت ہے. ایک بزرگ کا قول ہے کہ عافیت کے 10 حصے ہیں اور 9 حصے خاموشی میں ہیں اور 1 حصہ لوگوں سے دور رہنے میں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سلامت رہیں، عافیت سے رہیں، محفوظ رہیں، آپ کو کسی سے غضب نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے، تو آپ خاموش ہو جائیں. کیونکہ عافیت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے خاموشی میں ہیں اور 1 حصہ لوگوں سے دور رہنے میں ہے. دیکھیے، آپ کسی مجلس میں آ جاتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس مجلس میں آ کے یا تو آپ کسی کی غیبت چغلی سنیں گے، یا اس مجلس میں بیٹھ کر آپ کسی کی غیبت چغلی کریں گے. اور اگر آپ لوگوں سے دور رہتے ہیں تو اس عیب سے، اس بیماری سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر گفتگو کو چاندی قرار دیا جائے تو خاموشی کو یقیناً سونا قرار دیا جائے گا. اتنی بیش قیمت ہے یہ خاموشی. اور مومن کے پاس وقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتا ہے. ہم جو سانس لے رہے ہیں، جو وقت گزار رہے ہیں، اور لمحہ لمحہ یاد رکھیں ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوتا جا رہا ہوں، لیکن غور کریں تو اس دنیا میں آہستہ آہستہ وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. اس کی عمر کا ایک ایک لمحہ اسے قبر کے قریب کر رہا ہوتا ہے. تو چاہیے تو یہ کہ ہم خاموش رہیں اور اپنے آپ کے بارے میں غور و فکر کریں. کبھی سوچا ہم کہاں سے آئے؟ جہاں ہم رہتے تھے وہ کیسا تھے اس کا؟ کبھی سوچا کہ ہم ہیں کون؟ ہماری اصلیت کیا ہے؟ اچھا، کبھی یہ سوچا کہ میں جو بولتا ہوں تو یہ آواز کس طرح سے میرے اندر سے نکلتی ہے؟ 100 چیزیں ہیں انسان کے سوچنے کے لیے. اللہ اکبر. تو صاحبان، جتنا وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کو سوچ اور غور و فکر میں استعمال کرے. بولنے والا سوچ نہیں سکتا، اور خاموش رہنے والا آسانی سے سوچ سکتا ہے. اور جب وہ اللہ کی یاد اور غور و فکر میں مشغول ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب میسر ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. اب اگر کوئی انسان اللہ کی ذات کے حوالے سے کہ وہ کیسا کریم ہے، وہ کیسا رحیم ہے، کس طرح سے وہ بندے کو نوازتا ہے، اور کس طرح سے اس نے خلق کیا ہے، اور اس کی کون کون سی نعمتیں ہیں، اور اس کا حق کیا ہے اور ہمارا فرض کیا ہے. تو اگر انسان ان باتوں کو سوچے تو یقیناً اسے معرفت کا وہ مقام حاصل ہوگا کہ جو مقام اللہ فقط اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. خاموشی میں بڑا فائدہ ہے. اسی میں انسان غور و فکر میں غرق ہو کر کوئی نہ کوئی سراغ زندگی پا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور مومن سوچتا ہے، مومن سوچتا ہے. اور منافق کے پاس فرصت ہی فرصت ہے. اگر اس فرصت میں وہ بولے نہ تو کرے کیا؟ اس فرصت میں منافق، کیونکہ منافق دل سے ذات پروردگار کو نہیں مانتا اور دل سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل نہیں ہوتا. منافق کے اندر بغض ہوتا ہے. اور ایسے شخص کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس فرصت ہی فرصت ہے، اور اس فرصت میں اگر وہ پک نہ کرے گا تو اور کیا کرے گا؟
اللہ لہذا خاموشی اختیار کر تاکہ تیرے عیب چھپے رہے، تجھے شرمندگی سے کہیں اس زبان کی وجہ سے سر نہ جھکانا پڑ جائے۔ چاندی نہ لے، سونا خرید۔ گفتگو چاندی ہے اور خاموشی سونا ہے۔ اور مومن بن منافقت کردار اختیار نہ کر، اور زبان کو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھ، کہ جب تک یہ زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے گی، کمال ہے اس میں کہ یہی ذکر بڑھتے بڑھتے دل کی زبان بن جاتا ہے۔ انسان جب غور و فکر کی دنیا میں قدم رکھتا ہے نا، تو پہلے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے کرتا ہے، اسے عادت نہیں ہوتی تو پہلے وہ تسبیح لے لیتا ہے، یہ نوافل پڑھتا ہے، یا ویسے بیٹھ کر اللہ کا ذکر زبان سے کرتا ہے، جس کو ذکر باللسان کہتے ہیں، کہ زبان کے ساتھ ذکر کرتا۔ اور اب وہ ذکر کرتے 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 اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی زبان اب ذکر میں مشغول نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے ذکر کی برکت کی وجہ سے اس کا دل زبان بن چکا۔ اب وہ دل میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو صاحبان دل ہیں، آپ کہیں گے جی دل تو ہر ایک کو ملا ہے، نہیں، دل کسے کہتے ہیں؟ دل وہ ہے جس میں ہمہ وقت یار کی یاد موجود، وگرنہ وہ گوشت کا ایک لوٹڑا ہے، وگرنہ وہ دنیا کی خواہشات کا مرکز ہے۔ اصل دل وہ ہے جس دل میں اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد بسی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، ذکر کرنے والے کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا۔ گویا اللہ کا ذکر دلوں کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ ہماری عام مادی دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دل ہمیں زندگی عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات انسان چلتے چلتے بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی حرکتیں قلب بند ہو گئی، یعنی یہ دل کی وجہ سے زندہ تھا، اور دل چونکہ بند ہو گیا لہذا یہ مر گیا۔ لیکن تصوف کی دنیا میں یہ معاملہ برعکس ہے۔ بعض اوقات انسان چل پھر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دل مردہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان مردہ ہوتا ہے، دل اس کا زندہ ہوتا ہے۔ یہ دل کی زندگی کیا ہے؟ دل کی زندگی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ جس کا دل زندہ ہو وہ لوگ مر بھی جائیں تو زندہ رہتا ہے۔ اللہ زندہ ہے وہ لوگ کہ جن کے دل زندہ ہے۔ تو دل زندہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ اور یہ کیفیت کس طرح سے ملتی ہے؟ پہلے زبان سے ذکر کیا جاتا ہے، پہلے ذکر باللسان، زبان کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ یہ ذکر تاثیر دیتا ہے دل کو، اور آہستہ آہستہ اللہ والے کی زبان خاموش ہوتی چلی جاتی ہے اور دل سے وہ رب کائنات کا ذکر کرتے لگتا ہے۔ اللہ اکبر کثیرہ۔ دیکھیے سارا قرآن اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کمال ہے یہ کہ سارا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، اللہ اکبر۔ ذرا ان دو لفظوں کو سمجھیں۔ قرآن کا آغاز ہے الحمد سے، جس کا معنی ہے تعریف۔ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور قرآن کا اختتام کہاں ہے؟ ناز پر، یعنی تمام تعریفیں رب کائنات کی اس کائنات میں اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اور لوگوں کے ساتھ یہ کام اللہ تعالیٰ نے لگایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ اب قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے کس حصے میں اتارا ہے؟ کہاں پہ رکھا ہے؟ قرآن اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے ذکر کو قلب مصطفیٰ پہ نازل فرمایا۔ اب سمجھ آئی کہ ذکر کا تعلق دل کے ساتھ کیسا ہے۔ لہذا صاحبان اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مرکز بناؤ، اور دل اور زبان کا ربط یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ اور یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ اگر ذکر الہی کیا جائے، ذکر مصطفیٰ کیا جائے تو دل حق کی زبان بولے گا، اور اگر زبان سے ذکر دنیا کیا جائے تو دل کی طلب اور تڑپ شہوت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قلوب کو سیدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص موضوع میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا